وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، پہلے آپ اس بنیادی فرق کو سمجھیں کہ علم جو ہے ایک تو ضروری علم ہے کہ جو دین کی بنیادی ضروریات عقائد اور عبادات کی ہیں، طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل اور دوسری چیزیں جو ہر شخص کے لیے اس کے دینی واجبات کی ادائیگی میں ضروری ہے، تو وہ ہر شخص کے لیے سیکھنا لازمی ہے۔ اب وہ کسی استاد سے سیکھتا ہے، کسی چھوٹی موٹی کتاب سے سیکھتا ہے، یا کہیں سے بھی سیکھتا ہے، اس کے لیے وہ لازمی اور ضروری ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ضروری علم۔ ایک ہے تفصیلی علم۔ اب جو تفصیلی علم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پر اس کو بھی دو طرح کے علوم ہیں کتاب و سنت کے۔ ایک تو وہ ہیں کہ جن کو ہم علوم عالیہ کہتے ہیں۔ اعلیٰ بمعنی ذریعہ، ٹولز، یعنی کتاب و سنت کے علوم کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جو بطور ٹول کے اور ذریعے کے اور آسانی کے سیکھا جا سکتا ہے، جیسے نحو صرف کا علم ہے، اور اسی طریقے سے بلاغت اور بیان کا علم ہے۔ تو یہ وہ علوم ہیں کہ جن کے ذریعے ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ علوم عالیہ کہتے ہیں، الف سے عالیہ، الف مدہ آ۔ اور دوسرا ہے علوم عالیہ عین سے، جو ظاہر ہے قرآن ہے اور حدیث ہے، اور جو اس کے متعلقات علوم ہیں وہ علوم عالیہ ہے۔ تو مدارس میں جب طالب علم داخل ہوتے ہیں تو اس ڈسپلن سے پڑھتے ہیں، اور ان کا درس نظامی ہے، اس کے تحت ان کو تدریجی طور پر گریجولی علوم عالیہ سے شروع کرتے ہوئے علوم عالیہ کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور پھر جا کے علم کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور پھر ان مدارس کے نصاب میں اس چیز کی ترتیب موجود ہے کہ کون سی کتابیں اہم ہیں، کون سی غیر اہم ہیں، کون سی پوری پڑھائی جا سکتی ہے، کون سی کتاب کے منتخبات پڑھائے جا سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ علم ہے، اور یہ علم اپنا وقت بھی مانگتا ہے اور توجہ بھی مانگتا ہے، اور علم جو ہے اپنا بعض حصہ اسی وقت دیتا ہے جب آپ اپنا کل حصہ اس کو دے دیں۔ تو ایک تو یہ تمہید آپ سمجھ لیجئے کہ جس کی روشنی میں آپ کے سوال کا کچھ نہ کچھ جواب ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا ہے کہ تفسیر کی اہم کتابیں کون سی ہیں۔ دیکھیے، تفسیر میں بھی جو منہج ہے مفسرین کا وہ اہم ہے اسے سمجھنا، کہ کچھ قرآن کریم کی اثری تفاسیر ہیں۔ اثری تفسیر یا تفسیر بالمعثور یا جس کو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کو قرآن کی آیات سے ہی کیا جائے، اور اس میں جیسے اصول ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو چنانچہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے قرآن کا ہی حصے، اور پھر اس کے بعد تفسیر جو ہے حدیث نبوی کے ذریعے، اور پھر حدیث نبوی میں جو کچھ تفسیر کے روایات ہیں ان سے حدیث کا مطلب سمجھا جائے، یا پھر قرآن کا مطلب سمجھا جائے، یا پھر وہ جو مفسرین کبار مفسرین ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان حضرات کے جو تفسیری آثار ہیں، اور ان کے شاگرد حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ وغیرہ، ان آثار کی روشنی میں قرآن کریم کو سمجھا جائے۔ تو یہ جو تفسیر کا جو سب سے بہتر طریقہ ہے، اس ترتیب کے مطابق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے بڑا درجہ تفسیر طبری کا ہے، اور اس کے بعد تفسیر ابن کثیر ہے۔ تو یہ دو بڑی کتابیں ہیں، اور پھر اسی میں تفسیر الاحکام بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات احکام ہیں ان کی تفسیر الگ سے کی گئی ہے، جیسے امام قرطبی کی تفسیر ہے، یا شیخ محمد الامین الشنقیطی رحمہ اللہ کی تفسیر اضواء البیان ہے۔
یا پھر سارے ہی اصحاب فقہ نے اپنے اپنے امتیازات کے مطابق جو ہے وہ تفسیریں کی. احکام القرآن جساس حنفی کی ہے، احکام القرآن ابن عربی المالکی کی ہے. تو اس طریقے سے اہل فقہ نے بھی اپنے فقہی مسلک کے مطابق جو ہے قرآن کریم کی تفسیریں کی ہیں. تو یہ بھی جو ہے گویا ایک تفسیر کا ایک اسلوب اور طریقہ ہے. تو تیسرا ایک طریقہ ہے جو یعنی دوسرا بڑا جو مین طریقہ ہے تفسیر بالمعقول کا. تفسیر بالمنقول، تفسیر بالمعصور، یہ آخری تفسیر ایک طریقہ ہو گیا. اور دوسرا ہو گیا تفسیر بالمعقول یعنی عقلی تفسیر. عقلی تفسیر میں عام طور پر کلام عرب سے استفادہ کیا جاتا ہے، اور دوسرے مختلف آج کے دور میں قرآن کریم کی سائنسی تفسیر، قرآن کریم کی اور مختلف قسم کی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ قرآن کی دوسری متداول تفسیرات ہیں. تو یہ ہے اس کا ایک اوور ویو. اب آپ نے اس میں جو لوگ جنہوں نے مدارس سے درس نظامی سے نہیں پڑھا ہے تو ان کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ استفادہ کریں جو اردو کی اہم متداول تفاسیر ہیں. یا تو تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ جو ہو چکا ہے وہ جہاں ملے تو وہ بھی ایک اچھا چیز ہے. اسی طریقے سے تفسیر احسن البیان ہے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کا. ایک تفسیر عبدالسلام بھٹوی صاحب کی ہے، وہ بھی ایک بہت اچھی تفسیر ہے. تحصیل القرآن ہے عبدالرحمن کیلانی صاحب کی، یہ بہت اہم اور اچھی تفاسیر ہے. تو اسی طریقے سے حدیث میں آپ سیاستہ تو سب کے علم میں ہے. کتب حدیث میں ایک ترتیب صحت کے اعتبار سے ہے تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف ہے، اس کے بعد مسلم ہے، اور پھر اس کے بعد بقیہ کتب جو ہیں ستہ ہیں، اور اسی طریقے سے مسند امام احمد ہے اور دوسری کتابیں ہیں. تو یہ صحت کے اعتبار سے ترتیب ہے. ایک قدامت کے اعتبار سے ترتیب ہے کہ سب سے پہلی کون سی ہے، تو اس میں ظاہر موطا کا پہلا نمبر ہے. تو یہ حدیث کی کتابیں البتہ عام استفادہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے عمدۃ الاحکام یا بلوغ المرام اچھی کتابیں ہیں، یا مشکات المصابیح یا جو محقق ایڈیشن ہو جس میں تحقیق ہو چکی ہو. تو ایک عام قرآن حدیث کا پڑھنے والے کے لیے اس سے کافی کچھ اس کو مواد مل جاتا ہے. فقہ میں جو ہے وہ فقہ بھی کے سلسلے میں اگر آپ پوچھتے ہیں تو فقہ میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک فقہ المذاہب ہے اور ایک فقہ مقارن ہے. فقہ المذاہب یہ ہے کہ اپنے مذہب کے فریم ورک میں رہ کر حنفی اپنی فقہ مرتب کرتے ہیں، شافعی اپنی، مالکی اپنی. تو ظاہر ہے ان کے ہاں جو بھی ہے وہ مذہب کو اپنے مسلک کو بنیاد بنا کر ہی لکھا جاتا ہے. اور ایک ہے فقہ مقارن کہ جس میں کتاب و سنت کی، یا اسے ہم فقہ السنہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ سنت کو بیس بنا کر، کتاب و سنت کے دلائل کو بیس بنا کر اور اسی اصل کی بنیاد پر تفسیر اپنا حدیث کے مسائل کو اور فقہ کے مسائل کو مرتب کیا جاتا ہے. تو اس کی ایک نمائندہ کتاب جو ہے وہ جو ہماری سیاستہ کی شروحات ہیں علماء الحدیث کی لکھی ہوئی، وہ ایک بڑا سورس ہے فقہ السنہ کا. اسی طریقے سے سید سابق کی فقہ السنہ ہے، تو یہ بھی ایک بڑی کتاب ہے. یا جو کچھ فتاویٰ کی کتابیں علماء کی لکھی گئی ہیں احکام و مسائل پر، وہ ہیں. تو ان کے ذریعے آدمی علوم دین سے مستفید ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم.